إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، دین اسلام کی وہ تین باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے ایک اہم بات ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ وہ تین باتیں ہیں: اللہ کے بارے میں جاننا، دین اسلام کے بارے میں جاننا، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت بڑا علم ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معرفت ہمارے ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے بغیر، آپ کی معرفت حاصل کیے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات جمع کرنے کی کوشش کریں، آپ کے بارے میں ہم جانیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم تعلیم دیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، یعنی بادیہ بنو سعد کی بستی میں جا کر آپ کی جو ابتدائی پرورش ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتایا گیا یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور پیدائش کے کچھ دن کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 4 سال تک رہے۔ ابتدائی 2 سال پورے ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حقیقی والدہ آمنہ کے پاس لائیں، لیکن 2 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس ہونے سے جو خیرات اور جو برکات دیکھ رہی تھی،
اونٹنی کے اندر اچانک دودھ آ جانا، خود کی چھاتیوں کا دودھ سے بھر جانا، ان کے بکریوں کا جا کر پیٹ بھر کر چر کر آنا جبکہ بستی کی بکریاں نہیں چر پاتی تھیں، یہ ساری خیرات دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اور ان کے پاس رہیں۔ اسی لیے آمنہ کے پاس 2 سال کے بعد جب آئی تو آ کر کہنے لگیں کہ اس بچے پر مجھے مکہ کی وبا کا خوف محسوس ہوتا ہے، اسی لیے چند دن اور اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو آمنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے پھر حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ، یعنی حلیمہ کے وہ حقیقی بیٹے جن کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، وہ دونوں مل کر بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے چرانے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتانی رجلان علیہما ثیاب بیض، اچانک 2 آدمی اوپر سے اترے، ان کے انتہائی سفید کپڑے تھے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا تشت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس میں برف بھری ہوئی تھی، ان دونوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا، سینے سے ایک ٹکڑا نکال کر انہوں نے پھینک دیا، پھر اس کے بعد سینے کو برف سے دھویا گیا، اس کے اندر ایمان و حکمت بھر دی گئی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کا وزن 10 آدمیوں سے کرو جو اس کی امت میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں جو ہے 10 آدمیوں سے بھی زیادہ وزنی ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ 100 آدمیوں سے اس کا وزن کرو، 100 آدمیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کیا گیا، آپ 100 آدمیوں سے بھی وزنی لکھ دے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ 1000 آدمیوں سے ان کا وزن کرو، 1000 آدمیوں سے وزن کیا گیا، آپ کا وزن 1000 آدمیوں سے بھاری تھا۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اللہ کی قسم اگر ان کو پوری امت کے ساتھ وزن کرو گے تو پوری امت سے زیادہ یہ وزنی نکلے گی۔ اللہ کی میزان میں آدمی کا جو وزن ہے اس کی جسمانی کیفیت سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ہوا کے جھونکے سے وہ ہل گئے، صحابہ میں سے بعض صحابہ ان کے دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے مسکرانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقیہ، تم لوگوں کو ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ اعمال کی وجہ سے آدمی کا جو وزن ہوتا ہے، آدمی کے جو اعمال کا وزن ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، عمل کے اچھے ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں ہمارا وزن کتنا بھی رہے، اللہ کے نزدیک ہمارا وزن کیا ہے۔ آدمی کو اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پوری امت سے بھاری اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کے سب سے نیک بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اسی لیے اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کا ہر فرد جو بھی نیکی کرے گا اسے نیکی کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی لیے امت کا جو آدمی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کے برابر اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ چھوٹی سی عمر میں آپ کا شق صدر کیا گیا. آگے بھی آئے گا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا ہے ایک سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچ گئیں اور آمنہ کے حوالے کر کے چلی گئیں. آمنہ کو تعجب ہوا کہ کل تک جو حلیمہ محمد کو اپنے پاس رکھنے کے لیے پریشان تھی آج واپس کرنے کے لیے کیوں پریشان ہے؟ پھر اس کے بعد آمنہ نے بتلایا کہ مجھے اس پر کسی طریقے کا کوئی خوف نہیں ہے. 2 سال اور گزر گئے. تقریباً 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑی. مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. آمنہ اسی قبیلے سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموؤں کے پاس گئے. وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو اس وقت آمنہ کا انتقال ہو گیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر 6 سال 3 مہینے کی تھی. بلکہ اور دقت سے بیان فرمایا 6 سال 3 مہینے 10 دن کے آپ تھے. ذرا تصور کیجئے پیدا ہوئے آپ یتیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والیاں اس لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کہ اس کی صحیح مزدوری ہمیں نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد 4 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں. 4 سال سے چھوٹی عمر میں آپ پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. آپ بکریوں کے چھوٹے بچوں کو چراتے ہیں. 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ چھین لیا جاتا ہے. یہ ابتلاءات ہیں، آزمائشیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے لگی ہوئی تھیں. اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا ان مصائب ان پریشانیوں کو جھیلنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تربیت دی جا رہی تھی. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ابوا نام کی ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے بیچ، وہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت یعنی اس واقعے کے گزر جانے کے تقریباً 50 سال سے زیادہ گزر گئے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل رہے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے ابوا کے پاس پہنچے تو آپ فرماتے ہیں استأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے میرے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دے دے، کیونکہ یہ نبوت کے تقریباً 17 سال گزر چکے تھے فتح مکہ کے وقت اور اس وقت تک احکامات نازل ہو چکے تھے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کرے گا اگرچہ کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ منع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو کسی کے لیے نہیں بدلتی. ابراہیم جیسا خلیل اگر اپنے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.
سوائے ابراہیم کی اس بات کے جہاں پر انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ذرا تصور کریں، خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جب انہوں نے اپنے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کی، اللہ فرماتا ہے الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں کی قبر کو دیکھ تو لوں، زیارت تو کر لوں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونے لگے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 1000 سے بھی زیادہ صحابہ تھے۔ عبرت کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہوتے ہیں کچھ معاملات میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے کڑے ہوتے ہیں، کسی کے لیے نہیں بدلتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے عزیز و اقارب زندہ ہیں، ان کے حق میں ہدایت کی دعا کریں، ان کی ہدایت کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی موت توحید پر آئے، شرک سے پاک ہو کر آئے، کیونکہ شرک کی حالت میں مرنے کے بعد نبی بھی اپنے رشتہ دار کے لیے دعا نہیں کر سکتا کہ جائے کہ دوسرے کو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی اجازت ملے۔ میرے محترم بھائیوں، آمنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری عبد المطلب نے اٹھائی، لیکن آپ کی دیکھ ریکھ، آپ کی پرورش ایمن کیا کرتی تھیں، اور ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی، جو وراثت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کی پرورش کی، آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے دعوا ابنی ھذا فإن له شأنا، میرے اس بچے کو کچھ نہ کہو، مجھے لگتا ہے یہ بڑے اونچے مقام تک پہنچنے والا ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ ذرا تصور کریں، غور کر کے دیکھیں، جہاں جہاں آپ کو دل لگتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے وہ سہارا آپ سے اٹھا لیا۔ ماں چلی گئی، ماں کے بعد دادا، 2 سال تک دادا کے ساتھ رہے، ہنستے کھیلتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہاں سے بھی اٹھا لیا۔ یہ تربیت ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے نبیوں کو جس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے اس مقام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما من نبی الا وقد رعى غنما، کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بکریاں چرانے کا کام لیا؟ اس میں تربیت ہوا کرتی تھی، کیونکہ بکری ستانے والا جانور ہے، چرواہے سے کوئی ادھر نکل جاتی ہے، کوئی ادھر نکل جاتی ہے، پریشان کرتی ہے، لیکن جتنا پریشان کرتی ہے اتنا ہی نرم جانور بھی ہے۔ اگر غصے میں آ کر چرواہا اسے مار دے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ پریشان کرنے کے باوجود بھی چرواہا اس پر اپنا غصہ سختی سے نکال نہیں سکتا، تو برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے بکریاں چرانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے یہ کام لے کر انبیاء کی تربیت کرتا ہے کہ جن قوموں کو تمہیں سنبھالنا ہے وہ تمہیں پریشان بھی کریں گی اور تم ان کے ساتھ سختی بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں کچھ پیسوں کے عوض، کچھ قراری یعنی سکوں کے عوض میں نے بھی چرائی ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی،
لیکن انتقال سے پہلے آپ کے دادا نے آپ کی ذمہ داری ابو طالب کے حوالے کر دی۔ عبد المطلب کے اور بھی بچے تھے، حضرت عباس ہیں جو بہت دیر تک رہے، آپ کے چاچا ایمان بھی قبول کیے، حضرت حمزہ ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بچے تھے، لیکن آپ نے عبد المطلب کے حوالے کیا۔ اس میں راز یہ تھا کہ عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، یعنی ایک ہی ماں سے تھے، عبداللہ اور عبد المطلب، اور باقی جو بچے تھے وہ عبد المطلب کی دوسری بیویوں سے تھے۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، دوسری بیویوں سے دوسرے بچے تھے، اور عبداللہ اور ابو طالب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ایک ماں کے بچے تھے اور باقی دوسری ماؤں کے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو طالب کے آپ نے ذمہ داری دے دی تو ابو طالب نے اپنے بچوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا۔ بچپن سے ہی آپ کا بڑا خیال کرتے تھے، کیونکہ آپ یتیم تھے اور وہ چاچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نگرانی کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچے تو 12 سال کی عمر میں ابو طالب کو ملک شام کا سفر کرنا تھا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 12 سال کی تھی تو اس وقت 12 سال کے بچے کو ابو طالب نے بغیر کسی سہارے کے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کسی کے سہارے چھوڑ کر جانے سے بہتر یہ سمجھا کہ آپ نے ساتھ لے کر چلیں۔ ملک شام کا سفر تقریباً 1 مہینے کا جانے آنے کا سفر ہے، تو لے کر چلے گئے۔ راستے میں بعض مورخین نے بڑے عجیب واقعات لکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل سایہ کرتے تھے، درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جاتے تھے۔ اس طریقے کے کچھ واقعات یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے واقع ہوئے ہیں، نمودار ہوئے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ میں ایک ایسا پتھر ہے جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا اور اس پتھر کو آج بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عجیب و غریب واقعات کا نمودار ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو 25 سال کی عمر میں مکہ کی ایک مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد جو بعد میں مسلمان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا، اس بات کی پیشکش کی کہ آپ کا تجارت کا مال لے کر ملک شام کی طرف آپ تجارت کرنے کے لیے جائیں۔ تو 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر حضرت خدیجہ ہی کے ایک غلام تھے میسرہ، ان کو اپنے ساتھ میں لے کر ملک شام گئے۔ ملک شام میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے کافی فائدہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ کے غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، آپ کا اچھا معاملہ، سچائی، امانت داری، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ بتلایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار تھیں، معزز گھرانے کی تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو سیرت سے نابلد ہیں، سیرت صحیح طور پر جانتے نہیں ہیں، یا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پر طعنے کستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں رہیں، تو ان تمام چیزوں کو لے کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طریقے کا جو طعنہ کستے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ 25 سال کی جوانی میں میرے نبی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بیوہ تھی، جو 40 سال کی عمر کی تھی، اور آپ اپنی عمر کے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک جو اصل جوانی کا موقع ہوتا ہے، اسی ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری، یعنی نبوت کے 10 سال تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندہ رہنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال سے 50 سال کی عمر یہ اصل جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اگر مرد کے اندر عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے تو اسی عمر میں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری عمر ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے گزاری ہے۔ تو آپ کا نکاح کرنا، آپ کا زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ کسی شہوت کی تکمیل کے لیے نہیں تھا، اس کی بڑی مصلحتیں تھیں، انشاءاللہ اسے اس کی جگہ پر ہم بیان کریں گے، یعنی لوگوں سے روابط پیدا کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، تعلقات بنانا، رشتہ داریاں جوڑنا، یہ سارے نیک مقاصد سے جن مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دنیا کی چیزوں میں سے 2 چیزیں مجھے پسند آ گئیں، ایک خوشبو اور دوسری عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیے، لیکن آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برداشت کی طاقت اتنی رکھی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں رہ کر اپنی بیویوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں تم لوگ ایسا نہ کرو کیونکہ تم اتنا کنٹرول نہیں رکھتے جتنا کنٹرول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی دنیا کی تمام قسم کے عیوب اور مصیبتوں سے، دنیا کے جو عیب ہوتے ہیں ان تمام عیوب سے، اخلاقی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو محفوظ رکھا تھا، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام عیوب سے پاک رکھا تھا۔ نبیوں کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے خاندانوں میں سے پیدا کیا۔ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیا۔ نبیوں میں سے کوئی نبی لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے نہیں تھے، اللہ نے عیوب سے پاک رکھ کر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے ان کے بارے میں جو عیب نکالنے کی کوشش کی، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے مومنو تم یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل ننگے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نہایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے ہٹ کر حیا کے ساتھ تنہائی میں نہاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پر طعنے کسنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا موسیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں عیب ہے، ان کی شرمگاہ کے قصیے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اسی لیے جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پتھر پر کپڑے رکھ کر نہانے لگے تو پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگتے رہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات تھے سعودی حجر، سعودی حجر، اے پتھر میرے کپڑے مجھے دے دے۔ لاٹھی لے کر دوڑتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے بھی مارا،
یہاں تک کہ پتھر جا کر بنی اسرائیل کے پاس رک گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ نے کسی بھی نبی کو عیب دار نہیں پیدا کیا، عیوب سے پاک پیدا کیا، کوئی جسمانی عیب نہیں تھا کسی بھی نبی کے اندر۔ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ہر اعتبار سے سب سے کامل تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی خوبصورتی عطا کی تھی، ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کرام جو 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہتے تھے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے ہم آنکھ بھر کر کبھی بھی نبی کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رعب عطا کیا تھا، جمال عطا کیا تھا، ہر طریقے کے جسمانی عیوب سے بھی پاک کیا تھا۔ اخلاق کی گندگیاں تو نبیوں کو کبھی بھی نہیں چھوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں پیدا ہوئے جس دور میں شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ بت پرستی عام تھی، آپ نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ زبان اتنی صاف تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زبان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ بد زبان ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی، امانت داری آپ کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ پورے مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امانت دار اسی نام سے جانتے تھے۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی ہے، اسی لیے مکہ والوں نے کعبۃ اللہ کی عمارت کی ازسر نو یعنی پھر سے تعمیر کی کوشش کی، اس کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا۔ بہرحال تعمیر کا کام شروع ہوا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کو جب اس کے اصل مقام پر رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبیلوں کے درمیان گھماسان کی لڑائی ہونے کا موقع پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا مکے کا کہ یہ بزرگی، یہ شرف، یہ مقام اسے حاصل ہو۔ مورخین کہتے ہیں اگر یہ واقعہ اطمینان کے ساتھ حل نہ ہوتا تو مکہ والے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہا سکتے تھے۔ آخرکار عقل مندی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے کہا یہ تو سچا اور امانت دار آ گیا، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو چادر پر رکھ دیا، تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھا کر اوپر تک لے جاؤ، اور آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کے اصل مقام پر رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکریم اور عزت افزائی تھی کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جس اخلاص کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کی تھی، اس کا سب سے شریف کام آپ کے ہاتھ سے لیا جائے۔ مکہ کے حالات، عرب کے حالات، بلکہ دنیا کے حالات اس وقت کیسے ہو چکے تھے، مکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پورے مکہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے لوگ اپنی حلال کی کمائی لگائیں۔ مکہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، تجار تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کے تمام جانتے ہیں کہ مکہ والوں کے پاس حلال کا پیسہ اتنا کم ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی مکمل تعمیر نہ کر سکے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کے
عمارت کو چھوٹا کر کے حتیم بنایا گیا، یعنی اصل کعبہ کی کچھ جگہ پر چھوٹی سی دیوار لگا کر چھوڑ دی گئی۔ تو حلال کی کمائی کی اتنی کمی ہو چکی تھی اس وقت کہ پورے مکہ والے مل کر ایک چھوٹا سا گھر تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کے بعد اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم نبوت کے آغاز کے سلسلے میں بات کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کے واقعات میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آزمائشوں سے کسی کو گزارتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیم، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کو بکریاں چرانا پڑا، آپ کو تجارت کے سفر کرنے پڑے، بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی سخت دل ہو کر کام لینا پڑے تو لینا پڑے گا۔ آپ کی ماں نے دودھ پینے کی عمر میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے الگ کیا، حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ وہیں پر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ دودھ پلانا یہ بچے کا پیدائشی حق ہے، فطری حق ہے۔ ڈبے کا دودھ پلا کر ہم اس حق سے بچے کو محروم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة۔ بچے کا یہ حق ہے کہ مائیں مکمل 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں۔ اگر کوئی عورت اس غرض سے کہ اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی یا اس کی صحت پر اثر پڑے گا، صرف اپنی خواہشات کو بچانے کے لیے، اپنے حسن و جمال کو بچانے کے لیے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو اس کے سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت سزائیں سنائی ہیں۔ یہ بچے کا حق ہے، ہر عورت کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دودھ پلانے کی صلاحیت دی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ وہیں پر ہم تمام کو دودھ کے معاملے میں ایک معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی گھر کے بہن کا بچہ ہو جاتا ہے، بھائی کا بچہ ہو جاتا ہے، کوئی عورت روتے ہوئے بچے کو لے کر کسی کے بھی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، پھر بعد میں بھول جاتے ہیں۔ جبکہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو اس کی 2 سال سے کم کی عمر میں دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ اس کے حقیقی بچے کے مانند ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے بچے اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ ماں کی طرح ہو جاتی ہے، اس کی بہنیں اس کے لیے خالہ کی طرح ہو جاتی ہیں، اس عورت کا شوہر باپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر عورت ہے یعنی جس طریقے سے پیدائش سے رشتے قائم ہوتے ہیں اسی طریقے سے دودھ پلانے سے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب۔ دودھ پلانے سے رشتے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، رشتے سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جس کا دودھ آپ نے پیا اس عورت کے بچے آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ اگر غلطی سے نکاح کر لیا گیا، بعد میں ثابت ہو گیا تو وہ نکاح بہن بھائی کے درمیان نکاح کے برابر ہے۔ ثابت ہونے کے بعد طلاق کی ضرورت تک نہیں ہے، رشتہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی گھر میں بچے 1 سے زیادہ ہیں، عورتیں کسی کے بھی بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ اگر دودھ پلاتی ہیں تو اس کو یاد رکھیں اور وہ چیز
خاندان کے اندر عام کر دیں تاکہ ان کے درمیان رشتہ داریاں قائم نہ ہو سکیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر سے پہلے تک کے واقعات تھے، جس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دل میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، آپ کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، سیرت سے جو سیکھنا ہے اللہ وہ ہمیں سکھائے، اس میں جو باتیں عمل کے لائق ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول